سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کے درمیان رزق تقسیم کرتا ہے، مال تقسیم کرتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے، جس سے محبت کرے اس کو بھی اور جس سے محبت نہ ہو اس کو بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھی جو اللہ کے محبوب بندے تھے، اسی طرح بادشاہت فرعون کے پاس بھی تھی جو اللہ کے نزدیک مبغوض بندے تھے اور اللہ کے دشمن تھے۔ لیکن جو معاملہ دین کا ہے، دین کے معاملے میں بات کچھ مختلف ہے کہ اللہ تعالیٰ دین فقط اس کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہمارے درمیان جو اچھے اخلاق ہیں تو یہ اخلاق بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اگر ہم اخلاق کے لحاظ سے کمزور ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس پہلو سے دعا مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اخلاق سے کچھ مل جائے، کیونکہ جو اخلاق سے عاری ہوگا وہ اسلامی تعلیمات سے بھی عاری ہوگا، اور جو اخلاق سے دور ہوگا وہ کسی اچھائی کے قریب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ہمارے درمیان ہمارے دلوں میں دین کی اہمیت ہے، دین سیکھنے کی اہمیت ہے، اگر ہم دین سیکھ رہے ہیں یا سیکھنے والوں سے ہماری محبت ہے، تو یہ بھی ہماری کامیابی کی ایک پہلی کڑی ہے کہ ہم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب بنایا ہے اس طور پر کہ ہم اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم کوئی دینی تعلیم سیکھ رہے ہیں، اگر ہم دینی تعلیم میں مصروف عمل ہیں یا کوئی دینی تعلیم سیکھ رہے ہیں، چاہے ہم سیرت پڑھ رہے ہیں یا درس قرآن میں بیٹھ رہے ہیں فقط اس نیت سے کہ ہم اللہ کا دین سیکھیں گے یا اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں، تو یہ اللہ کی ہم پر عطا ہے اور اللہ کا ہم پر یہ بڑا فضل ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں یا مبغوض ترین بندے ہیں۔ ظاہری دنیاوی لحاظ سے اگر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اپنا فضل ہر ایک پر کرتا ہے۔ دینی فضل، اسلامی فضل جو ہم پر ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے تو پھر تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہو رہا تو پھر ہم نے اس پر غور کرنا ہوگا